بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی خاطر اپنی جگہ سے ذرا سرک جانا۔ حضرت واصلہ بن خطاب قریشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، آپ اس کی وجہ سے اپنی جگہ سے ذرا سرک گئے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جگہ تو بہت ہے، پھر آپ کیوں اپنی جگہ سے سرکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، یہ بھی مومن کا حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو اپنی جگہ سے اس کی خاطر سرک جائے۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی وجہ سے اپنی جگہ سے ذرا سرک گئے۔ اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، جگہ تو بہت ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے اکرام کے باب میں یہ قصہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اپنی جگہ سے سرکے اور یوں کہا، اے ابو الحسن، یہاں آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ پاس بیٹھنے والوں کا اکرام کرنا۔ حضرت کثیر بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں جمعہ کے دن مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عوف بن مالک اشعری رضی اللہ عنہ ایک حلقے میں پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اپنے پاؤں سمیٹ لیے اور فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں نے کس وجہ سے اپنے پاؤں پھیلا رکھے تھے؟ اس لیے پھیلا رکھے تھے تاکہ کوئی نیک آدمی یہاں آ کر بیٹھ جائے۔ حضرت محمد بن عبادہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ قابل احترام میرے پاس بیٹھنے والا ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ قابل اکرام میرے پاس بیٹھنے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کی گردن پھلانگ گائے اور میرے پاس بیٹھ جائے۔ مسلمان کے اکرام کو قبول کرنا۔ حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دو آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت علی نے ان کے لیے ایک گدا بچھایا، ان میں سے تو ایک گدے پر بیٹھ گیا اور دوسرا زمین پر۔ جو زمین پر بیٹھ گیا اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اٹھو اور گدے پر بیٹھو، کیونکہ ایسے اکرام کا انکار تو گدھا ہی کر سکتا ہے۔ مسلمان کے راز کو چھپانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئیں، ان کے خامند حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ میری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں حضرت حفصہ بنت عمر کا آپ سے نکاح کر دوں۔ انہوں نے مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ چند دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے شادی کا پیغام دیا۔ آخر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شادی کر دی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے ملے اور انہوں نے کہا، تم نے حفصہ کو مجھ پر پیش کیا تھا، میں نے تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، شاید تمہیں اس سے مجھ پر غصہ آیا ہوگا۔ میں نے کہا، ہاں آیا تو تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اس وقت تمہیں اس لیے جواب نہیں دیا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حفصہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی نہ کرتے تو میں ضرور کر لیتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ جب میں نے دیکھا کہ میں آپ کی خدمت سے فارغ ہو گیا ہوں تو میں نے اپنے دل میں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دوپہر کو آرام فرمائیں گے، تو میں آپ کے پاس سے باہر چلا گیا۔ باہر بچے کھیل رہے تھے، میں کھڑے ہو کر ان کے کھیل کود کو دیکھنے لگ گیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بچوں کے پاس پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کسی کام کے لیے بھیج دیا، اور گویا کہ وہ کام میرے منہ میں ہے۔ میں آپ کا کام پورا کر کے آپ کی خدمت میں گیا، اور اس طرح میں دیر سے اپنی والدہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا، آج تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیج دیا تھا۔ میری والدہ نے پوچھا، وہ کام کیا تھا؟ میں نے کہا، وہ حضور کی راز کی بات ہے۔ میری والدہ نے کہا، ٹھیک ہے، حضور کا راز چھپا کر رکھنا۔ چنانچہ میں نے آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راز کسی انسان کو نہیں بتایا۔ اے میرے شاگرد، اگر میں کسی کو بتاتا تو تمہیں تو ضرور بتا دیتا۔ یتیم کا اکرام کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔
حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری یہ ضرورت پوری ہو جائے؟ تم یتیم پر شفقت کیا کرو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اپنے کھانے میں سے اسے کھلایا کرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ حضرت بشیر بن اقربہ جوہنی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا میرے والد کا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ میں یہ سن کر رونے لگ پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے اپنے ساتھ اپنی سواری پر سوار کر لیا اور فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں اور عائشہ تمہاری ماں؟ والد کے دوست کا اکرام کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب مکہ مکرمہ جاتے تو اپنے ساتھ ایک گدھا بھی رکھتے۔ جب اونٹنی پر سفر کرتے کرتے اکتا جاتے تو آرام کرنے کے لیے اس پر بیٹھ جاتے اور ایک پگڑی بھی ساتھ لے جاتے جسے بوقت ضرورت سر پر باندھ لیتے۔ ایک دن وہ اس گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ ایک دیہاتی ان کے پاس سے گزرا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے پوچھا کیا تم فلاں ابن فلاں نہیں ہو؟ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے اپنا وہ گدھا دے دیا اور فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ، اور پگڑی بھی اسے دے دی اور فرمایا اس سے اپنا سر باندھ لینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک ساتھی نے ان سے کہا آپ جس گدھے پر آرام کیا کرتے تھے وہ بھی اسے دے دیا اور جس پگڑی سے اپنا سر باندھا کرتے تھے وہ بھی اسے دے دی، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے انتقال کے بعد اس کے محبت و تعلق والوں سے اچھا سلوک کرے۔ اس دیہاتی کے والد میرے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے محبوب دوست تھے۔ ادب المفرد کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ان کے ایک ساتھی نے کہا کیا اس دیہاتی کو 2 درہم دینے کافی نہیں تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے والد کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو اور ان سے تعلقات ختم نہ کرو، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نور کو بجھا دیں گے۔ حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے والدین کے انتقال کے بعد کوئی ایسا کام ہے جس کے کرنے سے میں والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا شمار ہو جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان دونوں کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا اور ان کے جانے کے بعد ان کے وعدے پورے کرنا، اور والدین کے ذریعے سے جو رشتہ داری بنتی ہے اس کا خیال رکھنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ مسلمان کی دعوت قبول کرنا۔ حضرت زیاد بن انعم افریقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک غزوے میں سمندر کا سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی کشتی سے جا ملی۔ جب ہمارا دوپہر کا کھانا آ گیا تو ہم نے انہیں کھانے کے لیے بلا بھیجا۔ اس پر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور فرمایا تم نے مجھے بلایا ہے لیکن میں روزے سے ہوں، پھر بھی میں تمہاری دعوت ضرور قبول کروں گا، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان کے اپنے بھائی پر 6 حق واجب ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی کام چھوڑے گا تو اپنے بھائی کا حق واجب چھوڑے گا۔ جب اس سے ملے تو اسے سلام کرے، جب وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، اور اسے جب چھینک آئے تو اسے جواب دے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اور جب اس سے نصیحت کا مطالبہ کرے تو اسے نصیحت کرے۔ آگے پوری حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت حمید بن نعیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کو کسی نے کھانے کی دعوت دی جسے ان حضرات نے قبول کر لیا اور اس کے گھر کھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب یہ دونوں حضرات کھانا کھا کر وہاں سے باہر نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں اس کھانے میں شریک تو ہو گیا ہوں، لیکن اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کھانے میں شریک نہ ہوا ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس نے یہ کھانا اپنی شان دکھانے کے لیے کھلایا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے۔ حضرت مغیرہ نے ان کو شادی کے کھانے پر بلایا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھانے کے لیے تشریف لائے تو فرمایا میرا تو روزہ تھا، لیکن میں نے چاہا کہ آپ کی دعوت قبول کر لوں اور آپ کے لیے برکت کی دعا کر دوں، یعنی آنا ضروری ہے، کھانا ضروری نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی دوست یا پڑوسی یا رشتہ دار سرکاری ملازم ہو
اور وہ تمہیں کچھ ہدیہ دے یا تمہاری کھانے کی دعوت کرے تو تم اسے قبول کر لو۔ اگر اس کی کمائی میں کچھ شبہ ہو تو تمہیں تو وہ چیز بغیر کوشش کے مل رہی ہے اور غلط کمائی کا گناہ اس کے ذمے ہوگا۔ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ حضرت معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں حضرت معقل مزنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، انہوں نے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹائی، آگے جا کر مجھے بھی راستے میں ایک تکلیف دہ چیز نظر آئی، میں جلدی سے اس کی طرف بڑھا تو انہوں نے فرمایا، اے میرے بھتیجے تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے میں بھی اس کام کو کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے بھتیجے تم نے بہت اچھا کیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹائے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس کی ایک نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چھینکنے والے کو جواب دینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کتنے میں آپ کو چھینک آ گئی۔ اس پر صحابہ کرام نے کہا، یرحمک اللہ۔ حضور نے فرمایا، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے پوچھا، یا رسول اللہ میں اس چھینک آنے پر کیا کہوں؟ حضور نے فرمایا، الحمدللہ کہو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم اس کو جواب میں کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا، تم لوگ یرحمک اللہ کہو۔ اس آدمی نے کہا، میں ان لوگوں کے جواب میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، تم یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ جب ہم میں سے کسی کو چھینک آئے تو ہم اسے چھینک کا جواب دیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے، اور جب وہ یہ کہہ لے تو اس کے پاس والوں کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ جب پاس والے یہ کہہ چکیں تو اسے لیغفر اللہ لی ولکم کہنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک کونے میں ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمک اللہ۔ پھر گھر کے ایک کونے میں ایک اور آدمی کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی ثواب میں اس سے 19 درجے بڑھ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمیوں کو چھینک آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی چھینک کا جواب تو دیا لیکن دوسرے کو جواب نہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اس نے تو چھینک کے بعد الحمدللہ کہا تھا اور اس دوسرے نے نہیں کہا تھا، اس لیے میں نے پہلے کو جواب دیا اور دوسرے کو نہیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمیوں کو چھینک آئی، ان میں سے ایک دوسرے سے دنیاوی لحاظ سے زیادہ مرتبہ والا تھا۔ بلند مرتبے والے کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ نہیں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھینک کا جواب نہ دیا۔ پھر دوسرے کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چھینک کا جواب دیا۔ اس پر اس بلند درجے والے نے کہا مجھے آپ کے پاس چھینک آئی لیکن آپ نے میری چھینک کا جواب نہ دیا، اور اسے چھینک آئی تو اس کی چھینک کا جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے چھینکنے کے بعد اللہ کا نام لیا تھا اس لیے میں نے بھی اللہ کا نام لے دیا، اور تم اللہ کو بھول گئے تو میں نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، وہ اس وقت حضرت ام فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کے گھر میں تھے، مجھے چھینک آئی تو انہوں نے میری چھینک کا جواب نہ دیا، اور ام فضل کو چھینک آئی تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کی چھینک کا جواب دیا۔ میں نے جا کر اپنی والدہ کو ساری بات بتائی۔ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ میری والدہ کے پاس آئے تو میری والدہ نے ان کی خوب خبر لی اور فرمایا میرے بیٹے کو چھینک آئی تو آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، اور ام فضل کو چھینک آئی تو آپ نے اسے جواب دے دیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے میری والدہ سے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کی چھینک کا جواب دو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم اس کی چھینک کا جواب نہ دو۔ اور میرے بیٹے کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا اس لیے میں نے اس کی چھینک کا جواب نہیں دیا، اور ام فضل کو چھینک آئی انہوں نے الحمدللہ کہا اس لیے میں نے ان کی چھینک کا جواب دیا۔ اس پر میری والدہ نے کہا تم نے اچھا کیا۔
حضرت مکحول ازدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں مسجد کے ایک کونے میں ایک آدمی کو چھینک آئی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر تم نے الحمدللہ کہا ہے تو پھر یرحمک اللہ۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو چھینک آتی اور کوئی انہیں یرحمک اللہ کہتا تو یہ اسے جواب میں کہتے یرحمنا اللہ وإیاکم وغفر لنا ولکم۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس چھینک آئی تو اس آدمی نے کہا الحمدللہ، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا تم نے کنجوسی سے کام لیا ہے، جب تم نے اللہ کی تعریف کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیج دیتے۔ حضرت ضحاک بن قیس یشکری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس چھینک آئی تو اس آدمی نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اگر تم اس کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ ملا کر پورا کر دیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سنا کہ جب وہ کسی کو چھینک کا جواب دیتے تو کہتے عافان اللہ وإیاکم من النار یرحمک اللہ۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔